एग्जाम हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। इतने गहरे के पेपर के सफ़हात पलटने की आवाज भी जैसे किसी ऐलान की तरह गूंज रही थी। हर तालिब इल्म अपने अपने सवाल नामे में यूं गुम था, जैसे जिंदगी और मौत का मार्का हो। उसी खामोशी में अचानक एक दबकी हुई आवाज उभरी, हिना प्लीज तीसरा सवाल बता दो ना। आयशा ने सर झुकाए सरगोशी की। सामने बैठे इंस्पेक्टर जैसे सख्त मिजाज लेक्चरार सर कामरान फौरन चूक कर उठे। कोई मसला है मिस आयशा? उनकी आवाज में ऐसा रोब था कि आधी क्लास की कलम रुक गए। आयशा फौरन खड़ी हो गई। नहीं सर, मैं तो हिना से पेंसिल मांग रही थी। बहाना इतना कमजोर था कि खुद उससे भी यकीन नहीं आया। सर कामरान ने चश्मा दुरुस्त किया और घूरा, अगर दोबारा आवाज आई तो सीट चेंज हो जाएगी। आयशा बैठ तो गई, मगर साथ ही हिना को आंखें दिखाने लगी। मगर हिना, वो तो अपनी ही दुनिया में थी। सामने रखे पेपर को ऐसे देख रही थी जैसे वो उससे देखकर डर जाएगा। हकीकत ये थी कि उससे एक भी सवाल पूरी तरह नहीं आता था। पहला और दूसरा सवाल उसने पीछे बैठी महविश से पूछकर लिखा था। चौथा सवाल सादिया नमा दोस्त मरियम ने बताया था। और पांचवा छठा सवाल उसने किसी तरह अंदाजे से भर दिया था। तीसरा सवाल सबसे लंबा था और वही उसकी कमजोरी बन गया था। अचानक वो खड़ी हो गई। सर, मुझे तीसरा सवाल नहीं आता और मैं नकल नहीं करना चाहती। क्लास में जैसे बम फट गया। सर कामरान ने शक भरी नजरों से उसे देखा। बहुत ही ईमानदारी आ गई आज, उन्होंने तनसिया कहा। हिना ने मासूमियत से आंखें चुपकाई और अपना पेपर मेज पर रखकर बाहर निकल गई। पीछे बैठी आयशा और मरियम एक दूसरे को देखती रह गई। देखा इसकी अदा, खुद सारा पेपर हमसे पूछ कर गई और हीरोइन बनकर बाहर निकल गई। आयशा ने दांत पीसे। मरियम ने गुस्से से कहा, कसम से आज अगर इसने ट्रीट ना दी ना तो इसका सारा राज क्लास में खोल दूंगी। दोनों गुस्से से बाहर निकली तो कैंटीन में मंजर ही और था। हिना 3 बर्गर और 3 कोल्ड ड्रिंक्स के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। आओ मेरी मोहसिनो, आज तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की है तो एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है ना, वो बोली। दोनों ने उससे घूरा। हमें बेवकूफ बनाकर निकली थी ना, आयशा ने हाथ बांधकर कहा। हिना ने फौरन कान पकड़ लिए। यार सच बताऊं, मुझे एक भी सवाल नहीं आता था। सोचा था कम अज कम इज्जत से निकल जाऊं। उसकी शक्ल इतनी मासूम बनी कि दोनों हंस पड़ी। गुस्सा आधा वहीं खत्म हो गया, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी शहर के दूसरे कोने में पुलिस स्टेशन की दीवारों के अंदर एक और खेल जारी था। इंस्पेक्टर असलान मिर्जा अपनी कुर्सी पर टेक लगाए एक खतरनाक मुलजिम के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रियाज मलिक, तुम समझते हो तुम नहीं बोलोगे तो मैं हार मान जाऊंगा। उसकी आवाज धीमी मगर खतरनाक थी। रियाज हंसा। मेरी कीमत बहुत ज्यादा है इंस्पेक्टर साहब। असलान मुस्कुराया। कीमत तुम नहीं लगाओगे, वक्त लगाएगा। अगले ही लम्हे उसने मेज पर हाथ मारा और सिपाहियों को इशारा किया। वो मुजरिमों के लिए बिजली की तरह सख्त था, मगर अपने स्टाफ के साथ उतना ही नरम दिल। थाने का बूढ़ा माली बाबा सलीम जब भी आता, असलान उसके साथ बैठकर चाय पीता। सब हैरान होते कि ये सख्त गिर ऑफिसर आखिर इतना नरम दिल कैसे हो सकता है। उसी शाम हिना अपने घर में बैठी थी जब उसके अब्बू ने खबर सुनाई, बेटा तुम्हारा कजन आ रहा है चंद दिनों के लिए।
हिना की आंखें चमक उठी। सच बाबा, मेरा भी कोई कजन है? वो खुशी से उछल पड़ी। उसे हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसके भी कजन्स हों, जिनके साथ वो हंसी मजाक कर सके, तस्वीरें बना सके, दोस्तों को जला सके। उसने फौरन प्लान बना लिया, मैं उसे कॉलेज ले जाऊंगी, सबको बताऊंगी कि मेरा फेवरेट कजन है। अब्बू मुस्कुराए। पहले उसे आने तो दो। मगर हिना तो ख्वाबों में खो चुकी थी। उधर आयशा और मरियम ने अलग ही प्लान बनाया हुआ था। जैसे ही उसका कजन आएगा ना, हम देखेंगे ये हमें कैसे लिफ्ट नहीं कराती। दोनों ने साजिशी अंदाज में कहा। मगर उन्हें क्या मालूम था कि आने वाला कजन कोई आम लड़का नहीं, बल्कि वही असलान मिर्जा था जो एक खुफिया मिशन पर उसी शहर मुंतकिल हो रहा था। हिना को अभी ये नहीं मालूम था कि जिस कजन का वो ख्वाब देख रही है, वो उसकी जिंदगी को मजाक से हकीकत की तरफ और हंसी से खतरे की तरफ ले जाने वाला है। एक तरफ उसकी शरारतें थी, दूसरी तरफ अजलान का खतरनाक मिशन। दोनों की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मगर किस्मत ने उनके रास्ते एक ही मोड़ पर लाकर मिला दिए थे। और शायद यही वो लम्हा था जहां दिल मुसाफिर बनने वाला था और मंजिल का सफर अभी शुरू हुआ था। सुबह की हल्की सी ठंडी हवा हिना के कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर वो नींद में भी मुस्कुरा रही थी। शायद ख्वाब में भी वो अपने आने वाले कजिन के साथ मस्तियां कर रही थी। अचानक उसकी माँ की आवाज गूंजी, हिना उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हिना ने लिहाफ में मुंह छुपाते हुए बुड़बुड़ाया, अम्मी आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा कॉलेज जाने को। मगर फिर अचानक उसे अब्बू की और बात याद आ गई कि आज उसका कजन आ रहा है। वो एकदम उठ बैठी। ओह माय गॉड, आज तो मुझे परफेक्ट लगना है। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा और बालों को सेट करने लगी, जैसे कोई बहुत खास शख्स उसे देखने वाला हो। कॉलेज पहुंची तो उसका मूड आसमान पर था। आयशा और मरियम पहले ही उसे घूर रही थी। लगता है आज किसी की लॉटरी निकल आई है, मरियम ने तंजिया कहा। हिना ने कंधे उचकाए। हसद बुरी बीमारी है मेरी जान, और कहका लगा दिया। आयशा ने आंखें घुमाई, देख लेना कजन आया नहीं और मैडम अभी से हमें भूल गई। हिना ने शोखी से जवाब दिया, भूल तो नहीं रही, बस तरजीहात बदल रही हैं। यह सुनकर दोनों का मुंह बन गया, मगर कहीं न कहीं वो हिना की खुशी देखकर मुस्कुरा भी रही थी। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में एक गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा असलान मिर्जा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी। ये उसके मिशन का नया मरहला था और वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। उसके जहन में बार बार रियाज मलिक की चीखती हुई आवाज गूंज रही थी और उसके साथ वो नाम, तारक भट्टी। इस बार बचने नहीं पाएगा, अजलान ने खुद से कहा और मुट्ठी भींच ली। मगर उसी सख्त चेहरे के पीछे एक और हकीकत भी थी। वो नहीं जानता था कि जिस घर में वो जा रहा है वहां एक लड़की उसके लिए रंगीन ख्वाब सजा चुकी है। शाम होते ही हिना घर पहुंच गई। वो बार बार घड़ी देख रही थी, हर आवाज पर दरवाजे की तरफ लपकती। बाबा वो कब आएगा? उसने 5वीं बार पूछा। अब्बू मुस्कुराकर बोले, बस थोड़ी देर में। अभी उनका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा संजीदा चेहरे वाला नौजवान खड़ा था, सादा कपड़ों में मगर आंखों में अजीब सी गहराई। अस्सलामुअलैकुम, मैं अजलान हूँ। उसकी आवाज बारी मगर नरम थी। हिना चंद सेकंड के लिए साकत रह गई। ये वो सुपरस्टार नहीं था जिसका उसने तस्वर किया था। मगर ना जाने क्यों दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वालेकुम सलाम, वो हकलाते हुए बोली। अब्बू ने तारफ करवाया।
بیٹا یہ تمہارا کزن ہے، کچھ دن ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہینا نے فوراً خود کو سنبھالا اور مسکرا دی۔ واہ، آپ تو بالکل مختلف نکلے۔ اذلان نے بویں اچکائے۔ مطلب؟ ہینا ہنس پڑی۔ مطلب یہ کہ میں نے سوچا تھا آپ زیادہ باتونی ہوں گے۔ اذلان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ رات کے کھانے پر ہینا مسلسل بولتی رہی اور اذلان زیادہ تر سنتا رہا۔ وہ اس کی باتوں پر مسکرا دیتا مگر اندر کہیں اس کا ذہن آنے والے خطرات میں الجھا ہوا تھا۔ ہینا کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کزن عام نہیں ہے۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک راز چھپا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں جانے لگا تو ہینا نے فوراً اعلان کیا، کل میں آپ کو کالج لے کر جاؤں گی۔ اذلان چونکا، کالج؟ ہینا نے شوخی سے کہا، جی ہاں، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سب کو پتا چلے گا کہ میرا کزن سب سے الگ ہے۔ اذلان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ابو بول پڑے، دیکھیں گے، پہلے آرام کر لو۔ اذلان نے سر ہلا دیا مگر ہینا کے چہرے کی چمک دیکھ کر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید یہ لڑکی اس کے اس خطرناک مشن کے بیچ ایک آزمائش بننے والی ہے۔ اور ہینا، وہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کزن ہو کر بھی اتنے سنجیدہ مگر اچھے ہیں۔ اس نے خود سے کہا، اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ کالج لے جانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ دراصل ایک ایسے طوفان کے بیچ کھڑا ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اگلی صبح ہینا معمول سے پہلے جاگ گئی۔ آج اس کے چہرے پر وہی چمک تھی جو کسی بچے کو نیا کھلونا ملنے پر ہوتی ہے۔ اس نے الماری کھولی اور 3 ڈریس بستر پر پھیلا دیے۔ کون سا پہنوں، سادہ والا یا یہ نیلا؟ پھر خود ہی آئینے میں دیکھ کر بولی، نیلا بہتر ہے، آخر آج کالج میں ایک خاص انٹری ہونی ہے۔ وہ خود ہی ہنس پڑی۔ نیچے آئی تو اذلان پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، سادہ سفید شرٹ اور گہرے رنگ کے جینز میں، سنجیدہ مگر باوقار۔ آپ تو مجھ سے پہلے تیار ہو گئے۔ ہینا نے حیرت سے کہا۔ اذلان نے مختصر سا جواب دیا، عادت ہے وقت پر رہنے کی۔ ہینا نے آنکھیں گھمائی، او پلیز، آج آپ کو تھوڑا لائٹ ہونا پڑے گا، یہ کالج ہے، پولیس اسٹیشن نہیں۔ وہ ہنسی تو اذلان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کالج کے گیٹ پر جیسے ہی وہ دونوں داخل ہوئے، ہینا کے قدموں میں فخر آ گیا۔ وہ جان بوجھ کر تھوڑا آہستہ چل رہی تھی تاکہ سب دیکھ سکیں۔ عائشہ اور مریم دور سے ہی انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ اوہو، یہ ہے وہ کزن، مریم نے سرگوشی کی۔ اذلان کی سنجیدگی اور پرسکون انداز نے دونوں کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ ہینا ان کے پاس پہنچی تو شوخی سے بولی، میٹ مائی فیوریٹ کزن اذلان۔ اذلان نے مختصر سا سلام کیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر دل میں سوچا، یہ تو واقعی مختلف ہے۔ لیکچر ہال میں اذلان پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہینا بار بار مڑ کر اسے دیکھتی، کبھی آنکھوں سے اشارہ کرتی، کبھی مسکراتی۔ اذلان باہر سے خاموش تھا مگر اس کی نظریں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے کالج کے داخلی دروازے، کیمروں کی جگہ، حتیٰ کہ مشکوک چہروں تک کو نوٹ کیا۔ ہینا کو لگا وہ شاید بور ہو رہا ہے۔ بریک میں وہ اس کے پاس آئی، کیا ہوا، مزہ نہیں آ رہا؟ اذلان نے دھیرے سے کہا، یہاں روز اتنی ہی بھیڑ ہوتی ہے؟ ہینا نے کہکا لگایا، جی ہاں، ہم عام لوگ ہیں، ہمیں بھیڑ میں ہی جینا ہوتا ہے جناب۔ اسی دوران ہینا کی نظر کالج کے گیٹ کے پاس کھڑے ایک اجنبی شخص پر پڑی۔ وہ مسلسل ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے خیالی میں نظر ہٹا لی مگر اذلان کی آنکھوں نے وہ منظر پکڑ لیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اذلان، کیا ہوا؟ ہینا اس کے پیچھے گئی مگر باہر پہنچ کر وہ شخص غائب تھا۔ اذلان نے ارد گرد نظر دوڑائی، جبڑے سخت ہو گئے۔ آپ ایسے اچانک کیوں آ گئے؟ ہینا نے سوال کیا۔
اذلان نے مختصر جواب دیا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مگر اس کی آواز میں وہ سختی لوٹ آئی تھی۔ شام کو گھر واپسی پر ہینا ناراض سی تھی۔ آپ پورا دن ایسے ہی خاموش رہے۔ میں نے سوچا تھا آپ میرے ساتھ مستیاں کریں گے، سب کو جلائیں گے، مگر آپ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ اذلان نے گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی کے ساتھ تھوڑی سی فکر بھی تھی۔ ہینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر خطرناک ہوتی ہیں۔ ہینا نے بویں سکیڑی، مطلب؟ وہ کچھ کہنے لگا مگر رک گیا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں یہاں صرف چھٹیاں گزارنے نہیں آیا۔ یہ سن کر ہینا کے دل میں ہلکی سی بے چینی اتر گئی۔ تو کیا آپ؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اذلان نے بات بدل دی۔ تمہیں آئس کریم پسند ہے؟ ہینا حیران رہ گئی۔ ہاں، بہت۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں سڑک کنارے کھڑے آئس کریم لے رہے تھے۔ ہینا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ عجیب ہیں، کبھی بہت سنجیدہ، کبھی ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اذلان نے دھیمی آواز میں کہا، زندگی نے عجیب بنا دیا ہے۔ مگر اسی لمحے دور کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھا وہی مشکوک شخص فون پر بولا، سر وہ یہاں ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف سے سرد آواز آئی، نظر رکھو، وقت آنے پر دونوں کام آئیں گے۔ ادھر ہینا بے خبر آئس کریم کھاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور اذلان آسمان کی طرف دیکھ کر شاید کسی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی، آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں عجیب سی گھٹن۔ ہینا اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر عائشہ اور مریم کو وائس نوٹ بھیج رہی تھی۔ تم دونوں کو پتا ہے میرا کزن بہت عجیب ہے، کبھی تو بالکل فلمی ہیرو لگتا ہے اور کبھی ایسے جیسے خفیہ مشن پر ہو۔ وہ ہنس رہی تھی کہ اچانک نیچے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس کی ہنسی ایک دم رک گئی، دل زور سے دھڑکا۔ شاید بلی ہوگی، اس نے خود کو تسلی دی، مگر آواز دوبارہ آئی، اس بار ذرا تیز۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اذلان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں الرٹ چمک۔ ہینا، نیچے ہی رہنا، کمرے سے باہر مت آنا۔ اس کی آواز دھیمی مگر حکم دینے والی تھی۔ ہینا چونک گئی، کیا ہوا؟ مگر اذلان جواب دیے بغیر نیچے چلا گیا۔ سیڑھیوں کے پاس اندھیرے میں ایک سایہ ہلا۔ اذلان نے بجلی کی رفتار سے اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ ایک آدمی درد سے کراہا، کس نے بھیجا تمہیں؟ اذلان کی آواز اب بالکل بدل چکی تھی، سخت بے رحم۔ وہ شخص کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز آئی اور وہ آدمی خود کو چھڑا کر بھاگ نکلا۔ اذلان نے پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر دروازے تک پہنچ کر رک گیا۔ اس کی نظر اوپر سیڑھیوں پر کھڑی ہینا پر پڑی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ ہینا کی آواز لرز رہی تھی۔ اذلان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ اب وقت آ گیا ہے، تم سچ جان لو۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سلطان صاحب اور ہینا کی امی بھی پریشان کھڑے تھے۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں صرف کزن بن کر نہیں آیا، میں انسپکٹر اذلان مرزا ہوں۔ ایک خطرناک اسمگلنگ گینگ کے پیچھے ہوں اور شاید انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ ہینا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ تو آپ سچ میں پولیس آفیسر ہیں اور وہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت ساتھ ساتھ تھے۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا، اور اب تم سب بھی خطرے میں ہو سکتے ہو۔ ہینا کے دل میں عجیب سا احساس ابھرا۔ چند دن پہلے تک جس کزن کو وہ شو آف کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، وہ دراصل موت سے کھیلنے والا شخص نکلا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ خوف کے باوجود اسے اذلان پر عجیب سا اعتماد محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے نا؟
اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اذلان کی نظریں نرم ہو گئی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی لمحے اذلان کا فون بجا۔ دوسری طرف اس کا ماتحت تھا۔ سر، خبر پکی ہے، تارک بٹی کے لوگ آزاد کشمیر میں ہی ہیں اور اگلا ٹارگٹ شاید کسی کالج کی لڑکیاں ہوں۔ اذلان کی مٹھی بھینچ گئی۔ اس کی نظر بے اختیار ہینا پر گئی۔ اس کے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ کالج؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہینا نے اس کی آنکھوں میں وہ بدلتا ہوا رنگ دیکھ لیا تھا۔ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، وہ بولی۔ اذلان نے فون بند کیا۔ کل سے تم کالج نہیں جاؤ گی۔ ہینا فوراً بولی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ اس کی پرانی شوخ طبیعت ایک لمحے کو جاگ اٹھی۔ کیونکہ خطرہ تمہارے بہت قریب ہے۔ باہر سڑک کے کونے پر وہی گاڑی دوبارہ کھڑی تھی۔ اندر بیٹھا شخص فون پر بولا، سر وہ بچ گیا، مگر لڑکی ڈر گئی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ڈر اچھی چیز ہے۔ اب اگلا وار سیدھا اس لڑکی پر ہوگا۔ ادھر گھر کے اندر ہینا پہلی بار سنجیدہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت کی جگہ سوال تھے۔ میری زندگی اتنی فلمی کیوں ہو گئی؟ اس نے دل میں سوچا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اصل امتحان تو تب ہوگا جب دشمن سامنے آ کر وار کرے گا۔ اور اذلان، وہ جانتا تھا کہ اب یہ صرف مشن نہیں رہا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ ہینا نے کئی بار کوشش کی کہ سب کچھ نارمل ہو جائے، مگر اذلان کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ میں کالج جاؤں گی، اس نے ضد کی۔ میں ڈر کر گھر نہیں بیٹھ سکتی۔ اذلان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ضد بھی تھی اور ہمت بھی۔ آخرکار وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر میں ساتھ چلوں گا اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اکیلی نہیں رہو گی۔ کالج پہنچتے ہی ماحول ویسا ہی تھا، ہنستا کھیلتا بے خبر۔ عائشہ اور مریم ہینا کے پاس دوڑتی آئی۔ کل کیا ہوا تھا؟ تمہارا فون بھی بند تھا۔ ہینا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اذلان کی نظریں اچانک گیٹ کی طرف جم گئی۔ وہی کالی گاڑی، وہی مشکوک آدمی۔ بریک کے وقت اچانک کالج کے پچھلے حصے سے چیخ کی آواز آئی۔ سب لڑکیاں گھبرا کر ادھر بھاگی۔ ایک وین تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور دو آدمی ایک لڑکی کو زبردستی اندر دھکیل رہے تھے۔ منظر دیکھتے ہی اذلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہینا پیچھے رہو۔ وہ بجلی کی طرح دوڑا۔ ایک لمحے میں اس نے وین کے سامنے آ کر دروازہ کھینچ لیا۔ اندر بیٹھے آدمی نے پستول نکالی، مگر اذلان اس سے پہلے ہی اس پر چپٹ چکا تھا۔ مکے، لاتیں، چیخیں۔ چند سیکنڈ میں منظر بدل گیا۔ ایک آدمی زمین پر بے ہوش تھا، دوسرا بھاگنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ اذلان کی آنکھوں میں اس وقت ایسی آگ تھی کہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس نے کالر پکڑ کر پوچھا۔ وہ آدمی خوف سے کانپنے لگا۔ ادھر ہینا ساکت کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ پہلی بار اس نے اذلان کو اس روپ میں دیکھا تھا، بے رحم، خطرناک، کسی کو بھی رون دینے والا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اسے خوف سے زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ چند منٹ میں پولیس پہنچ گئی۔ کالج میں افراتفری مچ گئی۔ اغوا ہونے والی لڑکی کو بچا لیا گیا تھا، مگر سب کے چہروں پر خوف ثبت تھا۔ اذلان نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور پھر سیدھا ہینا کے پاس آیا۔ میں نے کہا تھا نا، خطرہ قریب ہے۔ اس کی آواز سخت تھی مگر آنکھوں میں فکر صاف تھی۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو؟ جملہ ادھورا رہ گیا۔ اذلان نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، میں ہوں نا۔
اس کے یہ دو لفظ ہینا کے دل میں عجیب سی لرزش چھوڑ گئے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی شام اصلان کو ایک خفیہ اطلاع ملی۔ گرفتار ہونے والے آدمی نے ایک نام لیا تھا۔ طارق بٹی آج رات خود یہاں ہوگا اور اس بار نشانہ خاص ہوگا۔ اصلان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ خاص نشانہ؟ اس نے سوچا اور بے اختیار اس کی نظر ہینا پر گئی، جو کھڑکی کے پاس کھڑی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک سنسان گودام میں طارق بٹی نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، آج رات اسے سبق سکھانا ہے۔ اسے احساس دلاؤ کہ اس کی کمزوری کہاں ہے۔ رات ابھی باقی تھی اور خطرہ اب سیدھا ہینا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کے سائے معمول سے زیادہ گہرے لگ رہے تھے۔ گھر میں سب سو چکے تھے مگر ہینا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ دن کا واقعہ بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اذلان کا وہ روپ، وہ غصہ، وہ حفاظت کرنے والا انداز۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی۔ چند سیکنڈ میں سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سنسان گودام میں کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف تھا مگر کہیں نہ کہیں دل میں ایک عجیب سا یقین بھی تھا، وہ آئے گا۔ دوسری طرف اذلان کو جیسے ہی ہینا کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ملی، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس کی سانس رک سی گئی۔ نہیں، اس کے لبوں سے بامشکل نکلا، سلطان صاحب کی حالت خراب تھی، مگر اذلان کی آنکھوں میں اب صرف آگ تھی۔ اس نے فوراً اپنے ذرائع حرکت میں لائے، فون پر ایک ہی جملہ بولا، پورا شہر سیل کر دو، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ گودام میں طارق بٹی خود موجود تھا۔ اس نے ہینا کے بال پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، بڑی خاص ہے نا تم اس کے لیے، آج اسے احساس دلائیں گے کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ ہینا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ طارق ہنسا، اسی کا تو انتظار ہے۔ چند گھنٹوں کی تلاش کے بعد اذلان کو ایک خفیہ لوکیشن ملی۔ وہ اکیلا ہی وہاں پہنچ گیا۔ دروازہ توڑتے ہی گولیوں کی آواز گونجی، مگر اذلان جیسے موت سے کھیلنے کا عادی تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی تصویر تھی، ہینا۔ آخر وہ اندرونی کمرے تک پہنچا۔ وہاں ہینا بندی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پتا تھا آپ آئیں گے، وہ بمشکل بول پائی۔ اذلان نے تیزی سے رسی کھولی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ٹھہر سا گیا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں تھی مگر اندر صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اچانک طارق بٹی سامنے آ گیا۔ اس نے پستول سیدھا ہینا کی طرف تان دیا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو گولی اس کے دل میں ہوگی۔ اذلان رک گیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر بے بسی نظر آئی۔ طارق ہنسا، دیکھا، یہی ہے تمہاری کمزوری۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اذلان نے دھیمی آواز میں کہا، ہینا آنکھیں بند کرو۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ ہینا نے بغیر سوال کیے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے گولی چلی مگر نشانہ بدل چکا تھا۔ اذلان نے بجلی کی رفتار سے وار کیا تھا۔ طارق زمین پر گر چکا تھا، زخمی مگر زندہ۔ پولیس اندر داخل ہو گئی، سب ختم ہو چکا تھا۔ ہینا ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اذلان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا، مجھے معاف کر دو۔ ہینا نے سر ہلایا، اگر یہ خطرہ آپ کے ساتھ ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس کی آواز میں خوف نہیں، یقین تھا۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے کبھی کسی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔
मगर तुम मेरी ताकत भी हो और कमजोरी भी। हिना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो फिर मान लीजिए, दिल मुसाफिर हो चुका है। असलान ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि तारक भट्टी जिंदा था और उसके पीछे कोई और भी था, जो अब तक पर्दे में था। गोदाम के वाकये को 3 दिन गुजर चुके थे, मगर घर का सुकून अभी तक मुकम्मल वापस नहीं आया था। सुल्तान साहब हर आहट पर चूक जाते, और हीना की अम्मी उससे पल भर के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देती। मगर सबसे ज्यादा खामोश असलान था। वो पहले भी कम बोलता था, मगर अब उसकी आंखों में अजीब सी थकन थी। सुबह नाश्ते की मेज पर अचानक असलान का फोन बजा। उसने कॉल सुनी और उसका चेहरा सख्त हो गया। जी सर, मैं समझ गया। मुख्तसर सा जवाब देकर उसने फोन बंद कर दिया। सुल्तान साहब ने परेशानी से पूछा, सब खैरियत है बेटा? अजलान ने गहरा सांस लिया। मुझे आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। हीना के हाथ से कप गिर गया। क्या? क्यों? उसकी आवाज में बेयकीनी थी। तारक भट्टी के साथ मुकाबले में मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा, अकेला गया। ऊपर वालों को लगता है मैंने जाती जज्बात में आकर रिस्क लिया। उसके अल्फाज पुरस्कून थे, मगर अंदर कहीं तूफान था। हिना की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ? वो धीरे से बोली। अजलान ने फौरन सख्त लहजे में कहा, कभी दोबारा ऐसा मत कहना। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, हो और रहोगी। मगर सच ये था कि महकमा उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर चुका था। मीडिया में भी खबर फैल गई थी कि एक अफसर ने जाती बुनियाद पर कार्रवाई की। अजलान के कई दुश्मन उस मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी शाम एक और खबर आई। तारक भट्टी अस्पताल से फरार हो चुका था। यह खबर सुनते ही अजलान के चेहरे पर वही पुराना सख्तपन लौट आया। ये खत्म नहीं हुआ, उसने जेरे लब कहा। उधर हीना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। चंद दिन पहले तक उसकी दुनिया सिर्फ कॉलेज दोस्तों और मजाक तक महदूद थी, मगर अब उसे एहसास हो रहा था कि मोहब्बत सिर्फ हंसी का नाम नहीं, कुर्बानी का भी नाम है। रात को वो अजलान के पास आई, जो सहन में अकेला बैठा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो दूर खला में देख रहा था। आप हार मानने वाले तो नहीं है ना? हिना ने आस्था से पूछा। अजलान ने उसकी तरफ देखा। मैं कभी हारा नहीं, मगर इस बार दुश्मन सामने नहीं, पर्दे के पीछे है। कोई है जो तारक को चला रहा है। असल खेल अभी शुरू हुआ है, तो फिर हम भी खेलेंगे। हिना ने गैर मुतक्को मजबूत लहजे में कहा। अजलान ने बवें उठाई। हम? जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं। आपने मुझे कमजोर समझा था शायद, मगर अब मैं डरने वाली नहीं। उसकी आंखों में पहली बार शरारत नहीं, असम था। अजलान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आस्था से बोला, तुम बदल रही हो हिना? नहीं, वो मुस्कुराई। मैं बस समझदार हो रही हूँ। अचानक गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दोनों चूके। अजलान फौरन खड़ा हुआ। बाहर एक लिफाफा पड़ा था। उसने उठाकर खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, हिना की। कॉलेज के गेट के बाहर की तस्वीर। नीचे एक जुमला लिखा था, खेल अभी बाकी है इंस्पेक्टर, अगली चाल हमारी होगी। अजलान की आंखों में सर्द आग बरक उठी। हिना ने तस्वीर देखी तो उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी, मगर उसने खुद को संभाला। तो फिर उसने धीरे से कहा, इस बार हम पहले वार करेंगे। कहानी अब मोहब्बत से आगे बढ़कर जंग बन चुकी थी, और जंग में या तो सब कुछ जीता जाता है या सब कुछ खो दिया जाता है। लफाफे वाली रात के बाद घर का माहौल मुकम्मल बदल चुका था। अब हर दरवाजा बंद करने से पहले 2 बार चेक किया जाता। हर नामालूम नंबर शक की नजर से देखा जाता। मगर हैरत की बात यह थी कि सबसे ज्यादा मजबूत हीना निकली। जो लड़की चंद दिन पहले तक कॉलेज में शो ऑफ के ख्वाब देखती थी, वो अब खामोशी से असलान के साथ बैठकर खबरें सुनती, चीजें नोट करती और उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पड़ने लगी थी। सुबह सुल्तान साहब ने अचानक ऐलान किया, मैंने फैसला कर लिया है। हालात जैसे भी हूं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देना चाहता हूं। हिना के हाथ रुक गए।
असलान की नजरें सुल्तान साहब पर जम गई। बेटा, मैं जानता हूँ तुम खतरे में हो, मगर मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जिंदगी का क्या भरोसा, कल क्या हो। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। हिना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चोरी से असलान की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह संजीदा था, मगर उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। अंकल, असलान ने आस्था से कहा, मेरी जिंदगी सीधी नहीं है, दुश्मन बहुत हैं। मैं नहीं चाहता कि हीना मेरी वजह से हमेशा खतरे में रहे। मैं खतरे से नहीं डरती, हीना ने फौरन बोल दिया। सबकी नजरें उस पर जम गई। मैं डरती थी मगर अब नहीं। अगर जिंदगी आपके साथ है तो मुश्किल हो या आसान मुझे कबूल है। असलान ने पहली बार खुलकर उसे देखा। वो शरारती लड़की कहीं पीछे रह गई थी। सामने एक मजबूत समझदार लड़की खड़ी थी। उसी शाम सादगी से मंगनी तय हो गई। घर में हल्की सी खुशी लौट आई। आयशा और मरियम को जब पता चला तो वो चीखती हुई आई, ओहो, मैडम तो चुपके चुपके हीरो से मंगनी कर गई। हीना हंस पड़ी, मगर दिल में सुकून था। मगर दुश्मन खामोश नहीं था। उसी रात शहर के एक पोश इलाके में एक शख्स बैठा स्क्रीन पर खबरें देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। तो इंस्पेक्टर साहब मंगनी कर रहे हैं? उसने मेज पर हाथ मारा। अब असल खेल शुरू होगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि असलान का सीनियर ऑफिसर डीआईजी फाहद शाह था। वही जो शुरू से इस केस को दबा रहा था। वही जो असल मास्टरमाइंड था। तारक बटी सिर्फ एक मोहरा था। उधर असलान को एक खुफिया कॉल मौसूल हुई। सर, हमें शक है कि अंदर से कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है और नाम फाहद शाह का आ रहा है। असलान की आंखों में चूंखा और गुस्सा एक साथ उभरे। इसका मतलब? वो जेरे लब बोला, दुश्मन घर के अंदर है। उसी लम्हे हीना की चीख सुनाई दी। वो कमरे में थी जब खिड़की के शीशे पर गोली लगी। शीशा टूटकर बिखर गया। असलान दौड़ता हुआ अंदर आया। हीना कांप रही थी मगर जख्मी नहीं थी। बाहर सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। ये साफ पैगाम था, मंगनी मुबारक हो इंस्पेक्टर। एक पैगाम असलान के फोन पर आया, शादी तक पहुंचने दो, अगर पहुंच पाए तो। असलान ने फोन मजबूती से पकड़ा। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं, सिर्फ अज़म था। अब ये जंग साथी हो चुकी है फाहद शाह, उसने आस्था से कहा, और मैं इसे खत्म किए बगैर नहीं रुकूंगा। हीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम खत्म करेंगे। कहानी अब मोहब्बत से आगे बढ़कर इक्तदार, धोखे और अंदरूनी साजिश की तरफ जा चुकी थी। अब दुश्मन सामने भी था और सिस्टम के अंदर भी। गोली वाले वाकये के बाद घर मुकम्मल सिक्योरिटी में था। अजलान ने हर तरफ निगरानी सख्त कर दी थी, मगर उसके जहन में एक ही बात गूंज रही थी, फाहद शाह अंदर से वार कर रहा है। सिस्टम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आसान नहीं था, खास तौर पर जब मुखालिफ ताकतवर ओहदे पर बैठा हो। उसी रात हीना ने एक गैर मुतवक्को फैसला किया। वो खामोशी से अजलान के पास आई जो फाइलों और लैपटॉप में गुम था। अगर दुश्मन अंदर है तो हमें भी अंदर जाना होगा ना। अजलान ने चौंक कर उसे देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? हीना ने गहरा सांस लिया। अक्सर सोशल मीडिया फाहद शाह अक्सर सोशल इवेंट से अटेंड करता है। उनकी बेटी का फाउंडेशन प्रोग्राम कल है। मैं वहां जा सकती हूँ। आयशा की खाला उस फाउंडेशन में काम करती है, उनके जरिए एंट्री मिल सकती है। नहीं, अजलान का जवाब फौरन आया, सख्त दो टोक। ये खतरनाक है और आपका हर कदम महफूज है। हिना की आवाज मजबूत थी। आपने मुझे कमजोर समझा था, मगर मैं नहीं हूं। अगर ये जंग है तो मैं भी इसका हिस्सा हूं। चंद लम्हे अजलान उसे देखता रहा। वो जानता था उसकी आंखों में जिद थी, शौर था। आखिरकार उसने आस्था से कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं आस पास रहूंगा। अगली शाम प्रोग्राम में रोशनियों की चमक थी, कीमती मलबूसात और मसनूई मुस्कुराहटें। हिना सादा मगर पूरी इत्मीनान अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें खुफिया रिकॉर्डिंग ऑन थी। कुछ देर बाद उसकी नजर फाहद शाह पर पड़ी, बावकार, बाअसर, सबके दरमियान मुस्कुराता हुआ, मगर उसकी आंखों में सर्दी थी। हिना ने मौका देकर उनकी बेटी के साथ बातचीत शुरू की, फिर आस्ता आस्ता करीब जा पहुंची जहां फाहद शाह किसी शख्स से सरगोशी में बात कर रहा था।
اذلان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ الفاظ واضح سنائی دیے، ہینا کا دل زور سے دھڑکا، وہ مزید قریب ہوئی۔ شادی والے دن سب سے بڑا دھماکہ ہوگا، میڈیا بھیڑ اور الزام اس پر آئے گا۔ یہ سنتے ہی ہینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ شادی، دھماکہ، الزام اذلان پر؟ اچانک فاحد شاہ کی نظر اس پر پڑ گئی، چند سیکنڈ کے لیے ان کی آنکھیں ملی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ خطرناک تھی۔ بیٹا، آپ کس کی بیٹی ہیں؟ اس نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ہینا نے خود کو سنبھالا، جی، سلطان صاحب کی۔ وہ ہلکا سا جھکا۔ تو آپ وہی ہیں؟ اس کے لہجے میں پہچان تھی۔ اس لمحے اذلان کا فون وائبریٹ ہوا۔ لوکیشن سگنل تیزی سے بدل رہا تھا، کسی نے ہینا کے بیگ میں ٹریکر ڈال دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے حال میں اچانک لائٹس بند ہوگی، چیخیں گونج اٹھی، افراتفری مچ گئی۔ اذلان دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا، اندھیرے میں اس نے ہینا کا نام پکارا۔ جب روشنی واپس آئی، ہینا وہاں نہیں تھی، صرف اس کا موبائل زمین پر پڑا تھا اور اسکرین پر آخری ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ شادی والے دن اذلان مرزا کی آخری سانس ہوگی۔ اذلان کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں وہی پرانی آگ لوٹ آئی، مگر اس بار اس میں خوف بھی شامل تھا۔ فاحد شاہ، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے حد پار کر دی ہے۔ کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں محبت اور جنگ ایک دوسرے سے ٹکرا چکے تھے، اور اس بار داؤ پر صرف مشن نہیں، ہینا کی زندگی تھی۔ اندھیرے کے اس لمحے کے بعد جب روشنی واپس آئی تو حال میں ہر طرف شور تھا، مگر اذلان کے کانوں میں صرف اپنی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ زمین پر پڑا ہینا کا موبائل جیسے اس کا دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اسکرین پر چلتی آخری ریکارڈنگ نے اس کے وجود میں آگ بھر دی۔ شادی والے دن اذلان مرزا کی آخری سانس ہوگی۔ یہ الفاظ صرف دھمکی نہیں تھے بلکہ اعلان جنگ تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہی خطرناک سکون اتر آیا جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ وہ جانتا تھا اب کھیل سیدھا نہیں رہا، یہ ذاتی ہو چکا ہے۔ ہینا کو اغوا کر کے فاحد شاہ نے نہ صرف اسے چیلنج کیا تھا بلکہ اسے جذباتی طور پر توڑنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اذلان مرزا جب ٹوٹتا ہے تو بکھرتا نہیں بلکہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے خفیہ نیٹ ورک کو ایکٹیو کیا۔ ٹریکر سگنل آخری بار شہر کے مسافات میں ایک پرانی فیکٹری کے قریب دیکھا گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اذلان کی گاڑی سنسان سڑک پر بجلی کی طرح دوڑ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں صرف ہینا کا چہرہ تھا، وہی ہینا جو کبھی شرارتی انداز میں اسے چھیڑتی تھی، وہی جو اب اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن چکی تھی۔ ادھر ایک تاریک کمرے میں ہینا کرسی سے بندھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ عجیب سا عزم تھا۔ فاحد شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری غلطی کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے ایک ایسے آدمی سے محبت کی جو سسٹم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ہینا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، غلطی آپ کی ہے، آپ نے طاقت کو خدا سمجھ لیا۔ فاحد ہنس پڑا۔ شادی والے دن سب ختم ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا، الزام اذلان پر آئے گا، وہ دہشت گرد ثابت ہوگا اور میں ہیرو۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ ہینا کی ریکارڈنگ پہلے ہی کلاؤڈ پر اپلوڈ ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے پروگرام میں داخل ہوتے ہی بیک اپ آن کر دیا تھا۔ اچانک باہر گولیوں کی آواز گونجی، فاحد چونکا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے ٹوٹا اور دمے کے بیچ اذلان داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ چند سیکنڈ میں فائرنگ ہوئی، فاحد کے آدمی گر چکے تھے، اذلان سیدھا ہینا تک پہنچا۔ اس کے بندے ہاتھ کھولتے ہوئے اس کی آواز پہلی بار ٹوٹی، میں آ گیا ہوں۔ ہینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پتا تھا، مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ فاحد نے پیچھے سے بندوق اٹھا لی تھی۔ اس سے
اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا باہر سے پولیس کی مزید ٹیم اندر داخل ہوئی۔ فہد شاہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ انجام ہے اس غرور کا جو قانون سے بڑا بننا چاہتا ہے۔ فہد کو ہتھ کڑیاں لگ گئی مگر جاتے جاتے وہ مسکرایا۔ شادی ابھی باقی ہے انسپکٹر، اذلان نے جواب دیا، اور انجام بھی۔ اس رات صرف ایک اغوا ختم نہیں ہوا بلکہ ایک سازش بے نقاب ہوئی۔ اگلے دن میڈیا پر سچ سامنے آ چکا تھا۔ اذلان بے گناہ اور فہد اصل مجرم ثابت ہوا، مگر اذلان جانتا تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد بھی زندگی کی اصل آزمائش باقی ہوتی ہے۔ اس نے ہینا کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار بغیر کسی خوف کے کہا، اب شادی ہوگی۔ بغیر کسی دھماکے کے، صرف خوشیوں کے ساتھ، اور ہینا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کہا تھا نا، میں خطرے سے نہیں ڈرتی۔ مگر قسمت ابھی ایک آخری موڑ چھپا کر بیٹھی تھی، کیونکہ فہد کے موبائل سے ملنے والی فائلوں میں ایک نام اور تھا، ایسا نام جسے دیکھ کر اذلان کی سانس رک گئی۔ اذلان نے جب فہد شاہ موبائل سے فائل کھولی تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسکرین پر ایک نام تھا جو نہ صرف اس سے چونکا رہا تھا بلکہ پورے کیس کی طے بدلنے والا تھا۔ نام تھا طارق کا بھائی حبیب بٹی، وہی جو شہر کے اندر انتہائی طاقتور اور با اثر تھا۔ پولیس کے اندر بھی اس کے اثرات تھے، اور یہی وہ شخص تھا جس نے طارق بٹی کو باہر چھوڑا۔ وہ سب کچھ جو اذلان نے سوچا ختم کر دیا۔ اس نے فوراً ہینا کو بتایا جو اس وقت سکون کے ساتھ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ اذلان، ہم اسے روکیں گے، لیکن اب ہمیں دو طرح کی جنگ لڑنی ہوگی، باہر کے دشمن اور اندر کے۔ اذلان نے سر ہلایا، میں جانتا ہوں، اور اس بار کوئی بھی نہیں بچ سکتا جو ہمارے راستے میں آئے۔ اگلے دن اذلان اور ہینا نے خفیہ پلان بنایا۔ اذلان نے اپنے قریبی ساتھیوں کو فون کیا، اطلاع کی کہ حبیب بٹی شہر میں ایک بڑے کاروباری ایونٹ میں آئے گا جہاں وہ اپنی بہن کی شادی کی دعوت پر موجود ہوگا۔ ہینا نے کہا کہ وہ بھی وہاں جائے گی، لیکن اس بار صرف بہانہ نہیں بلکہ حقیقی جاسوسی کے لیے۔ اذلان نے اسے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، تم تیار ہو؟ یہ خطرہ تمہارے لیے پہلی بار نہیں مگر اب ہر لمحہ فیصلہ کن ہوگا۔ ہینا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، تیار ہوں، اور اس بار میں اپنے قدم خود رکھوں گی۔ وہ دونوں رات کے سناٹے میں گاڑی میں بیٹھے اور ایونٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ باہر لوگ اور لائٹس کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ ایونٹ کے داہنے پر حبیب بٹی اپنے محافظوں کے ساتھ موجود تھا۔ اذلان نے قریبی سیڑھی سے اس کا مشاہدہ شروع کیا۔ ہینا نے ایک خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس آن کی، اور اس کے بعد جیسے ہی حبیب بٹی نے کسی قریبی شخص سے دھمکی دی، اذلان نے اپنی ٹیم سے اشارہ کیا۔ چند سیکنڈ میں پولیس اندر داخل ہوئی۔ حالات قابو میں آئے، مگر حبیب بٹی نے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ہینا نے فوراً موبائل سے سگنل بھیجا اور اذلان نے باہر سے اسے روک لیا۔ اس لمحے ہینا اور اذلان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، دل کی دھڑکنیں تیز، مگر کامیابی ان کے قدموں میں تھی۔ حبیب بٹی گرفتار ہوا، طارق بٹی کے کاروباری نیٹ ورک کا سارا راز سامنے آ گیا، اور پورے شہر میں پولیس کی جانب سے اس کی سرکاری طور پر گرفتاری کا اعلان ہو گیا۔ اذلان نے ہینا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور پہلی بار کہا، اب ہم واقعی محفوظ ہیں، اور یہ کہانی محبت، قربانی اور جنگ کی ختم ہو گئی۔ ہینا نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، ہم خطرے سے نہیں ڈرتے۔ مگر اذلان جانتا تھا کہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا، بس اب وہ ایک نئی زندگی اور نئی منزل کے لیے تیار تھے، جہاں محبت ان کا سب سے مضبوط ہتھیار تھی اور دل مسافر اب سکون کی طرف رواں تھا۔